الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کے لیے چل کھڑے ہو جاؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور اذان جمعہ سن کر جمعہ کے لیے چل پڑنا اور خرید و فروخت چھوڑ دینا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس کے اوپر یقین کرو تو۔ جمعہ کا دن بہت مبارک ہے، لیکن ہر عمل سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو سنت طریقے کے مطابق آدمی انجام دے۔ جمعہ کے دن کچھ اعمال سنت ہیں۔ جمعہ کے دن جو اعمال سنت ہیں ان اعمال میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کا اہتمام کیا جائے، یہ سنت ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی روایت ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی روایت ہے۔ میرے سامنے اس وقت بخاری شریف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ مطلقاً جمعہ کے دن غسل کرنا، مثلا ابھی فجر کے لیے آپ اٹھے، آپ نے سوچا کہ آج جمعہ ہے میں غسل کر لوں، 10 بجے کر لیں، 11 بجے کر لیں، یا دن میں کسی وقت بھی کر لیں۔ لیکن حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اسی غسل سے نماز جمعہ ادا کریں۔ جب آپ مجھے جانا ہے، مثلا مجھے مسجد کے اندر 12:30 پہنچنا ہے تو اسی سے 10 منٹ پہلے وضو کر لی اور غسل کیا۔ 1 بجے پہنچنا ہے مجھے مسجد کے اندر، اور مسجد کے اندر اذان کے ساتھ ہی آدمی پہنچنے کی کوشش کرے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ غسل کرنے کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح جمعہ کے دن یہ بھی سنت ہے کہ آدمی اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، یعنی جمعہ کے لیے الگ سے کپڑوں کا انتظام کریں۔ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کپڑے ہر روز آپ پہنے ان کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے نماز کے اہتمام کے لیے مستقل صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننا یہ سنت ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر جلدی جانے کی آدمی فکر کرے۔ مسجد میں جلدی جانا جمعہ کے دن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بیضة
فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّکْرَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی۔ جو جلدی جائے گا اس کو کتنے ثواب ملے گا؟ جتنا ایک اونٹ کے قربان کرنے کا ثواب ہے۔ اور اس کے بعد میں گویا جو اس کے بعد گیا تھوڑی تاخیر کر کے گیا تو اس کو ایک گائے کی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو اس کے بعد گیا تو اس کو ایک سینگ والے میڈھے کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور جو چوتھے نمبر پر گیا تو اس کو گویا مرغی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور جو کوئی 5ویں نمبر پر گیا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا انڈا جو ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنے بھی اعمال انجام دیتے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور اس کو دل و دماغ کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان میں سے یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ فرشتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں اور وہ فرشتے جو کام کرتے ہیں ان کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں فرشتے وہ بھی۔ تو جمعہ کے دن فرشتے رجسٹر لے کر بیٹھتے ہیں اور آنے والے کے حاضری کو جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ فلاں آ رہا ہے، اس وقت آ رہا ہے۔ جب امام خطبہ دینے لگے تو اس وقت وہ رجسٹر بند کر کے فرشتے بھی خطبہ سننا شروع کر لیتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن سنت اعمال میں سے یہ ہے کہ جلدی بندہ مسجد میں آ جائے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے، ورنہ اذان سنتے ہی جو ہے وہ مسجد میں آ جائے۔ اسی طرح مسجد میں پیدل جانا سنت ہے اور مسجد میں بہت صاف ستھرا ہو کر عام دنوں کے مقابلے میں جانا سنت ہے۔ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا یہ بھی سنت ہے۔ لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ صفیں بنی ہوئی ہیں تو جس طرح یہ ترغیب حدیث میں دی ہوئی ہے کہ آپ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں، اسی طرح اس سے منع کیا ہے کہ صفیں چیر کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو ادھر ادھر کر کے درمیان سے گزر کر آنا، نہیں پھر جہاں جگہ مل گئی وہیں بیٹھ جائیں۔ لیکن کوشش کرنا اور پہلے سے آ کر امام کے قریب بیٹھنا جمعہ کے دن یہ سنت ہے۔ اگر صفیں پر ہوں تو صفوں کو پھاند کر آگے ہی بڑھنا چاہیے۔ اپنے کپڑوں سے یا بدن سے نہ کھیلنا۔ ہمارے یہاں کی کمزوریوں میں سے یہ ہے، ذرا سی بات کوئی مجمع میں ہوگی، ابھی کو باہر سے السلام علیکم کہہ دے گا، سارے ادھر دیکھیں گے، یا مسجد کے اندر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھیں گے اپنا کپڑے سے۔ بعض لوگ تو بات کرتے ہیں، ایک صاحب بڑے معزز بندے تھے، وہ ایک مرتبہ بات کر رہے تھے، کبھی آدمی کہہ دیتا ہے پھر کہ بھئی کیسی نامناسب بات کر رہے ہیں، اس کا ان کو بعد میں بڑا نقصان ہوا۔ تو مسجد کے اندر کپڑوں سے یا بدن سے نہ کھیلنا چاہیے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ خطبہ کو بہت غور کے ساتھ سننا چاہیے، خطبہ ہو یا خطاب ہو اس کو بہت توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی جمعہ کے دن سنت ہے کہ خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ باقاعدہ بندے کو مسجد میں حاضری کے لیے، تلاوت قرآن پاک کی تیاری کے لیے اور جمعہ کے دن حاضری کے لیے خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو حضرات عمرے کے لیے تشریف لے گئے، حج کے لیے تشریف لے گئے، وہ دیکھتے ہوں گے حرم کی مسجدیں اور سعودیہ کی ساری مسجدیں خوشبوؤں سے جو ہے وہ مہکتی رہتی ہیں۔ تو خوشبو کا استعمال کرنا جو ہے مستقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی۔ عام دنوں کے اندر بھی مسواک کرنا اور جمعہ کے دن مسواک کا اہتمام کرنا یہ مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر جمعہ کے دن مسواک کا خصوصی اہتمام کرنے کے لیے باقاعدہ ایک حدیث لائی ہے اور باب باندھا ہے، باب السواک یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مسواک کرنے کے بیان میں۔ تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔
اس کے علاوہ ایک عمل یہ ہے کہ جمعہ کے دن آدمی سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے اور زندگی بھر اس کا اہتمام کرو، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے پاؤں سے لے کر، اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا۔ یہ اعمال جو ہیں کل روشنی بن کر کے ہماری اندھیروں میں مدد کریں گے، ہمارا یقین ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ تو جمعہ کے دن جو ہے بطور خاص سورہ کہف کے پڑھنے والے کے لیے اندھیروں کے اندر جو ہیں وہ قیامت کے دن ایک نور ظاہر ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کا جمعے کے دن اہتمام کرے گا اس جمعے سے پہلے جمعے تک کی تمام چھوٹی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وہ چھوٹی چھوٹی آدمی سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، وہ پتہ بھی نہیں اس کو چلتا، کبھی زبان غلط استعمال ہو گئی، کبھی آنکھ غلط استعمال ہو گئی، کوئی اور چھوٹا جو ہے گناہ سرزد ہو گیا۔ تو بڑے گناہ جنہیں کبیرہ گناہ کہتے ہیں وہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن چھوٹے گناہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا پورے ہفتے کے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اس کی معاف فرما دیں گے۔ اور جو آدمی سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس امت میں سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ جو بندہ آخری 10 آیتیں سورہ کہف کی پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، اور جو پوری سورہ کہف پڑھے گا اس میں 10 آ ہی جائیں گی۔ اسی طرح ایک آخری عمل جمعہ کے دن جو بتا رہا ہوں اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ ایسے بھی درود شریف کو بہت پڑھنے کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس جو ہے وہ استحضار کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ کوئی پڑھے تو صحیح، پھر اسے برکتیں محسوس ہوں گی۔ فرمایا جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جنت میں اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے علمی سلسلے کے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کم از کم جمعہ کے دن 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کا ارشاد ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اکثروا علیہ صلاۃ من یوم الجمعہ، کہ کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن میرے اوپر درود شریف پڑھو۔ اس روز درود شریف میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، آپ جب درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوں گے سننے کے لیے، اور پھر وہ فرشتے آپ کا درود شریف میرے پاس پہنچائیں گے۔ تو ان اعمال کو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، جمعہ کے دن غسل کرنا، نمبر 2 اچھے اور صاف کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا، نمبر 5 مسجد میں پیدل جانا، نمبر 4 مسجد میں پیدل جانا، نمبر 5 مسجد میں پاک صاف ہو کر جانا، نمبر 6 امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، نمبر 7 اگر پہلے سے صفیں بنی ہوئی ہوں تو ان کو پھاند کر آگے نہ بڑھنا، اب مسجد میں بیٹھ کر اپنے کپڑوں سے یا بدن سے نہ کھیلنا، نمبر 9 خطبے کو غور سے سننا، نمبر 10 سورہ کہف کی تلاوت کرنا، نمبر 11 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن پڑھنا، اور کم از کم اس کی مقدار یہ ہے کہ 300 مرتبہ پڑھنا۔ باقی تھوڑا پڑھیں گے تو بھی ثواب ہے، اور زیادہ پڑھیں گے اور ثواب ہے۔ اور نمبر 12 جمعہ کے دن عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔